آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو آج کے سیشن میں میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ، جسے ہم لوگ CUET کے نام سے جانتے ہیں، PGMA اردو، جو آپ کا ایگزام ہونے والا ہے مارچ 2026 میں۔ تو اس کے لیے آپ کی کلاسز بھی چل رہی ہیں، ریویژن بیچ بھی چل رہا ہے، اور آپ کا نیکسٹ ویک سے جو ہے ہمارے یہاں پر ٹیسٹ سیریز بھی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ تو ابھی تک آپ نے جوائن نہیں کیا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، جس کی فیس محض 799 روپے رکھی گئی ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ نیچے دیے گئے لنک سے کلاس میں انرول ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 9045220432۔ اس نمبر پہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں یوٹیوب پر آپ کی جو ہے وہ PYQ ٹیسٹ سیریز چلائی جا رہی ہے، جس میں آج ہم لوگ ایک نئے پیپر کے ساتھ حاضر ہیں جو 2022 میں ہوا تھا، CUET کا۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے اس سیشن کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، مثنوی سحر البیان کس نے لکھی؟ 4 آپشن ہوتے ہیں: پنڈت دیا شنکر نسیم، میر حسن، نواب مرزا شوق اور ملا وجھی۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 ہو جائے گا۔ یہ میر حسن کی مثنوی ہے جو انہوں نے 1784 یا 85 میں لکھی۔ اور میر حسن نے پوچھا جائے کل کتنی مثنوی لکھی ہیں تو 12 مثنوی لکھی ہیں، جس میں ان کی آخری مثنوی سحر البیان ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بیان کا جادو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرثیے میں کتنے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 8 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، جس میں ہم لوگ بات کریں چہرہ، ہم لوگ بات کریں سراپا، ہم لوگ بات کریں آمد، ہم لوگ بات کریں رخصت، ہم لوگ بات کریں رج یا جز، اس کے بعد ہم لوگ بات کریں جنگ، اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں جنگ کے بعد شہادت، اور شہادت کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں بین۔ تو کل ملا کے یہ جو ہے وہ 8 ہے۔ اگلا سوال، امراؤ جان ادا کس کا ناول ہے؟ تو بڑا ہی مشہور سوال ہے، اکثر اگزام میں آتا ہے۔ پریم چند، اسمک چغتائی، کرشن چند یا مرزا محمد ہادی رسوا؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، مرزا محمد ہادی رسوا کا یہ ناول ہے جو لکھا گیا 1899 میں، اور اس کے ابواب پر مشتمل ہے۔ تو یہ 25 ابواب پر جو ہے وہ مشتمل ہے، جس میں ایک طوائف کی زندگی کو جو ہے وہ موضوع بنایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، طنز و مزاح کی مشہور کتاب آب غم کس کی تصنیف ہے؟ آسان سوال ہے، کوشچن نمبر 4 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، مشتاق احمد یوسفی اس کا درست آنسر ہے۔ اگلا سوال، دکن میں اردو کس کی کتاب ہے؟ تو دکن میں جو نظریہ پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ نصیر الدین ہاشمی نے۔ تو اس لیے صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 اس کا، نصیر الدین ہاشمی کریکٹ ہے۔ اگلا سوال، سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ مشہور سوال ہے۔ 17 اکتوبر 1817، 18 نومبر 1816، 20 دسمبر 1819، 4 ہے 28 جنوری 1820۔ تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر سید ڈے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 17 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ تو 17 اکتوبر 1817 میں کیا ہوئی؟ ان کی پیدائش ہوئی۔ اور یہیں پر لکھ لیجیے گا، وفات پوچھی جائے تو آپ لوگ 1898 بتا سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام کی اصطلاح کس سے لی؟ یعنی کہ ان کے استاد کا نام کیا ہے؟ حالی، شبلی، داغ دہلوی یا فانی بدایونی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، داغ دہلوی۔ کوشچن نمبر 8، ایک لڑکا کس کی مشہور نظم ہے؟ اختر الایمان کی، فیض احمد فیض کی، ناصر قاظمی یا میرا جی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یہ اختر الایمان کی نظم ہے ایک لڑکا۔ اگلا سوال، کس نقاد کا تعلق ترقی پسند تنقیدی دبستان سے تھا؟ کلیم الدین احمد، گوپی چند نارنگ، احتسام حسین یا شمس الرحمن فاروقی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، احتسام حسین۔ کوشچن نمبر 10، گیسو منشی پریم چند کے کس افسانے کا کردار ہے؟ بہت ہی مشہور کردار ہے اور افسانہ بھی مشہور ہے، یہ ہے کفن۔ اکثر ایگزام میں جو ہے وہ آتا ہے۔ عیدگاہ کا ایک کردار ہے حامد، جو اپنی دادی کے لیے چمٹا خرید کر لے کر آتا ہے، تو اس سے بھی سوال آ جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بہتے چراغ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کوشچن نمبر 11 ہے۔
تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا پریم ناتھ پردیسی۔ یہ جو ہے وہ جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے نصاب میں جو ہے وہ وہاں سے بھی سوال آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس غیرت ناہید کی برتان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں گے شعلہ سا کہا جا رہا ہے، تو یہ جو سا ہے یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ اس میں تشبیہ ہے۔ اگلا سوال، یک فنا کس کو کہا جاتا ہے؟ تھوڑا آؤٹ آف سلیبس کوشچن ہے، ایک دو کوشچن آ جاتے ہیں جو آؤٹ آف سلیبس ہوتے ہیں، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 13، جنہوں نے صرف غزلیں کہی، آپشن 3۔ اگلا سوال، مرزا غالب نے کس کی مدح میں قصیدے کہا؟ تو ان کا تعلق دہلی سے رہا ہے، تو دہلی کا بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، کیونکہ غالب جو ہیں وہ بہادر شاہ ظفر کے کیا تھے؟ استاد بھی تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک اقتباس ہے، مندرجہ بالا اقتباس کس داستان سے ماخوذ ہے؟ کوشچن نمبر 15 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ رانی کیتکی کی کہانی، جس کا مصنف کا نام ہے انشاء اللہ خاں انشا، اور اس میں کردار ہے سورج بھان، ادے بان، رانی کیتکی۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 16 کی طرف۔ کس افسانہ نگار کے افسانوں کے تانے بانے منشی پریم چند کے افسانوں سے ملتے جلتے ہیں؟ سریندر پرکاش، بلراج مینرا، خالدہ حسین یا اعظم کروی؟ کوشچن نمبر 16 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن 4۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 17، مغربی ہند کا تعلق کس ابھرن سے ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، مغربی ہند کا تعلق شور سینی ابھرن سے ہے۔ کوشچن نمبر 18، محبت میں علی کو دیکھا ناجی، ہوا ہے دل میرا اب حیدرآباد، اس شعر میں کون سا لفظ احیام ہے؟ کوشچن نمبر 18 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ حیدرآباد۔ اگلا سوال، سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کہاں قائم کی؟ 1862 میں غازی پور میں قائم کی، آپشن 3 کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 20، ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ تو یہ ہوئی لکھنؤ میں، لیکن یہاں آپشن میں لکھنؤ تو نہیں ہے، اب آپ کو بتانا ہے میدان کون سا تھا۔ کوشچن نمبر 20 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، لکھنؤ میں 1936 میں ہوئی، رفاع عام کلب باغ میں۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 21، اس شعر میں ولی کی عظمت کا اظہار کیا گیا ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جوہر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا، تو یہ نکات الشعراء میں کہا گیا ہے، اور اس کے مصنف کا نام میر تقی میر ہے۔ اور کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے ولی دکنی کے بارے میں، اور ولی دکنی کو اردو کا جو ہے وہ چاصر بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ایک نظم سے ہے، یا کہہ سکتے ہیں غزل ہے۔ غزل کے یہ اشعار کس کے ہیں؟ میرا جی کے، نون میم راشد کے، اختر شیرانی کے، یا ناصر قاظمی کے؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، ناصر قاظمی کے۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ کتنے بندوں پر مشتمل ہے؟ یعنی کہ کتنے بند ہیں؟ کوشچن نمبر 23 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ 7 بند پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، فیض احمد فیض کی شعری مجموعے نقش فریادی کا مقدمہ کس نے لکھا؟ یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1941 میں شائع ہوا۔ کوشچن نمبر 24 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ نون میم راشد، جن کا پورا نام ہے نظر محمد راشد۔ اگلا سوال، اردو شاعری سے متعلق اپنی تنقیدی نظریات شبلی نے شعر العجم کی کس جلد میں بیان کیے ہیں؟ تو اس کی 5 جلدیں ہیں، لیکن شعر کے حوالے سے چوتھی جلد جو ہے وہ بہت اہم ہے، تو آپشن 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ترقی پسند تنقیدی نظریات کا حامل مقالہ ادب اور زندگی کس نے لکھا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، اختر حسین رائے پوری نے لکھا ادب اور زندگی۔ کوشچن نمبر 26 کا آپشن 3 درست ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ان کے کردار یا تو فرشتے ہوتے ہیں یا پھر شیطان، یہ جملہ آل احمد سرور نے کس ناول نگار کے کرداروں کے متعلق کہا تھا؟ کوشچن نمبر 27 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ ڈپٹی نذیر احمد، جن کو اردو ناول کا بانی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے
1869 में उर्दू का पहला नावल लिखा जिसका नाम था मिरातुल उरूश, जिसमें 2 किरदार थे, असगरी और अकबरी, और इनके शोहर का नाम भी अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, आकिल और कामिल। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण चंद के मशहूर नावल के 3 अबवाब तख़य्युल, अमल और ज़ोहराए आब नाम किस में है? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो सही आंसर हो जाएगा शिकस्त में। ये कृष्ण चंद का जो है वो शाहकार नावल है और पहला नावल भी कहा जाता है। अगला सवाल है, कश्मीर में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर सरवरी, इसका दुरुस्त आंसर है कश्मीर में उर्दू। अगला सवाल, दीपक बद की अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? इनहराफ, अधूरे चेहरे, मुस्कुराते नासूर या कांच की सलाख? क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अधूरे चेहरे। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब की नशो नुमा के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि ब्रज प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसे 2 लफ्ज़ जो सूरत या तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से मुशाबा हो मगर उनके मायने मुख्तलिफ हों, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 32, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तजनीस। क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33, इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? हमने जिस शख्स को तौक़ीर सुनाई दी उसने खुश हो के हमें विजरत रसवाई दी। इसमें आपको बताना है कौन सा जो है वो सनत का इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौले महल। अगला सवाल, मसनवी ज़हर इश्क को दस्तावेज़ मोहब्बत नाम से किसने ड्रामे का रूप अता किया? क्वेश्चन नंबर 34 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अहसन लखनवी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस दक्कनी मसनवी को उस तरह मुदव्विन किया गया है कि एक सफ़े पर असल मखतूते का अक्स और उसके मुकाबिल सफ़े पर मुहक्किक का हल करदा मतन पेश किया गया है? कुतुब मुस्तरी, फूलबन, कदमराव पदमराव या अलीनामा? तो क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि कदमराव पदमराव। ये जो है वो उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है, और इसके मुसन्निफ़ का नाम अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत बरतानिया ने सर सैयद को सर का खिताब कब अता किया था? 1885, 1887, 1890 या 1895? क्वेश्चन नंबर 36 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1887 में। अगला सवाल, दहली और लखनऊ के दबिस्तानों की बुनियाद किस चीज़ पर है? माने और बलागत, ज़बान और मुहावरे, मज़हब और सियासत, पास, बादशाह और नवाब? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ज़बान और मुहावरे। क्वेश्चन नंबर 37, आसारुस सनादिद का फ़ारसी तर्जुमा किसने किया? ये सर सैयद की किताब है जिसमें दहली की इमारतों का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि गारसा दतासी ने आसारुस सनादिद का जो है वो फ्रांसीसी अदब में क्या किया है, तर्जुमा किया है। आगे बढ़ते हैं। तरक्की पसंद की किस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अब्दुल अलीम ने फहाशी के ख़िलाफ़ करार पेश किया जो नामंजूर हो गई? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि चौथी। और चौथी जो है वो कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1945 में। अगर ईयर पूछा जाए, पहली 1936 है, दूसरी 1938 है, तीसरी 1942 है, चौथी 1945 है, और पाँचवीं 1947, फिर 1949, फिर 1952, और फिर लास्ट 1956। तो टोटल मिलाकर जो है वो 8 जो है वो तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस हुई है।